عمران خان صاحب نے کہا جلسے میں کہ آپ کا بھائی عمران خان اسحاق ڈار کا راستہ روکے گا. کیسے آپ کا راستہ وہ کیسے روکیں گے؟ دیکھیں میر صاحب، ایک سینٹنس ارلیئر سوال کے حوالے سے یہ آپ اگر چاہیں تو ویورز کو بتا دیں، ورنہ میں بتا دیتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا کیونکہ عمران خان جھوٹ بول رہا تھا. وہ مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کہہ دیں کہ میں نے یہ نہیں کہا، اور یعنی آپ نے غلط خبر جو ہے وہ جنگ میں چھپوائی ہے. حالانکہ آپ نے منوان وہی بات لکھی جو ہوئی، یہ علیحدہ بات تھی، آف دی ریکارڈ تھی. فارمل فنکشن کے بعد میرے کمرے میں، پریزیڈنٹ کے کمرے میں ہم بیٹھے تھے ہمارے یعنی لاہور چیمبر میں. تو یہ ان کا کریکٹر ہے، آج سے نہیں ہے. بدترین جھوٹا آدمی ہے، بہت زیادہ بزدل آدمی ہے. یہ جو سارے ان کو جو کھڑا کیا نا، آپ کو یاد ہے جب ججوں کی یعنی بحالی کے لیے میاں نواز شریف نکلے تو یہ تو 10 فٹ کا گیٹ پھلانگ کر کے بھاگ گئے تھے پنڈی سے. ایک ایسا چونکہ مار تھے. یہ تو کوئی اٹھانے والوں نے ان کو ہمت دی، ان کو کھڑا کیا، ان کو لانچ کیا. وہ جو بہادری ان کے دماغ میں گھس گئی کہ شاید میں ایک سچ مچ کا ایک لیڈر ہوں. اور آپ نے دیکھا کہ جب سے یہ نکلے ہیں تو یہ اداروں کو بھی بے پناہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اور ان کو شرم آنی چاہیے کہ جو لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی وہ اب ان کے خلاف بھی ان کی جو باتیں ہیں. اور آپ ایک جھوٹ ہے، ابھی آڈیو لیکس دیکھ لیں، اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ ثابت ہو گیا کہ سازش اپوزیشن نے نہیں کی تھی، سازش عمران خان نے اپنے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ مل کے کی اور پاکستان کو بدنام کیا. ہر جگہ پہ پاکستان کو بدنام کیا اور ہر سبجیکٹ میں پاکستان کو بدنام کیا. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا، میں آپ کے توسط سے چیلنج کرتا ہوں ان کو کہ یہ مجھے ثابت کرے کہ میں نے خدا نہ خواستہ کو غلط کام کیا ہے. اور عمران خان سنو، اگر تمہیں نہیں پتا، پورے قوم کو پتا ہے کہ میں نے کبھی 20 منٹ زندگی میں ٹیکس ریٹرن ڈیلے نہیں کی. فائنانس منسٹر جو 3 دفعہ پاکستان کا رہ چکا تھا، اس کے خلاف یہ جے ٹی نے الزام لگایا، جو کہ اس وقت آپ کو لک آفٹر کر رہی تھی، کہ اسحاق ڈار نے 20 سال 1981 ٹو 2001 ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کی. میں نے کبھی زندگی میں ڈیلے نہیں کی، اور میں نے وہ سارا جو ہے پورے کا پورا اپنی ریٹرنز کا پورا ریکارڈ لکیلی میرے پاس سارا تھا. وہ میں نے کوشش کی، لیکن جو انصاف والے تھے ان کو وقت نہیں تھا اس وقت. لیکن اس کا ایک ثبوت ہے، وہی کیس جو ایک کیس ہے میرے خلاف، یہ کیسز نہیں ہیں، ایک کیس ہے، وہی کیس انٹرپول میں گیا. عمران خان اور اس کی ٹیم جو ہے ریپیٹڈلی یہ کہتی رہی ہے 2 مہینے میں لائیں گے، 3 مہینے میں لائیں گے، 6 مہینے میں لائیں گے. ہر ہفتے، ہر مہینے یہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے ٹیلی ویژن پر. میں نے وہی ثبوت میں نے انٹرپول کو بھیج دیا. انٹرپول نے مجھے کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھیجا کہ آپ کے خلاف ہم نے دیکھ لیا، ہر چیز سیدھی ہے. پاکستان اس کی حکومت کے منہ کو تماچا مارا اور ان کو انکار کیا کہ آپ کو ہم یہ کام ریڈ وارنٹ نہیں ایشو کریں گے. تمام ممالک جو ممبرز تھے انٹرپول کے، ان کو لکھا انٹرپول نے کہ جو میرے متعلق حکومت پاکستان کے کہنے پہ اپنے امیگریشن سسٹم میں انہوں نے اگر کچھ ڈالا ہے تو اس کو ڈیلیٹ کریں. اس سے بڑی امبیرسمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ میرا مطلب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بجائے یہ کہ یہ پاکستان کی خاطر کام کرتے، انہوں نے صرف اور صرف پولیٹیکل پرسیکیوشن، پولیٹیکل وکٹمائزیشن. تو عمران خان سن لو، میرے خلاف کوئی کیس نہیں، تمہارے خلاف تمام کیس کیلیفورنیا سے لے کے یو کے کی ٹیکس اتھارٹی کو فراڈ کرنے سے لے کے پاکستان میں جو کچھ کیا ہے ہیرو اور ساری. میں نہیں چاہتا کہ میں پہلے ٹیلی ویژن پروگرام میں آپ کو پورا آپ کا کٹا چٹا کھولوں، لیکن اگر اپنے آپ کو آپ قابو نہیں کریں گے، میں آپ کی تمام جو چیزیں ہیں میں قوم کو بتاؤں گا کہ یہ اصلیت ہے. میرا خیال ہے شاید کافی چند لوگوں میں وہ ایک ہوں. مجھے بہت کچھ پتہ ہے ان خان صاحب کا کہ ان میں کتنی جرأت ہے، یہ ہر چیز کتنا یہ سچ بولتے ہیں، کتنا یہ ایماندار، امین اور صادق ہے. یہ اپنے پاس رکھیں، یہ بس اتنا کافی ہے. میرا خیال ہے میری وارننگ کو سیریس سمجھیں، ورنہ ان کی میری پبلک جنگ شروع ہوگی. تو میں نہ کسی ڈیل کا حصہ ہوں، نہ میں نے کسی سے کوئی این آر او مانگا ہے. این آر او آپ مانگتے ہیں، این آر او آپ نے اپنی فیملی کو دیے ہیں. جس ٹیکس ایمنسٹی کا میں نے OECD کا پاکستان کو ممبر بنوایا اور دنیا میں اب ایکسچینج آف انفارمیشن ہونی تھی، میں 2016-17 کی بات کر رہا ہوں، اور میں نے کہا کہ اب ہم پورے پاکستان کو ایک ایمنسٹی اسکیم دیں گے تاکہ وہ ان کو بتا دیا کہ بھئی 2018 سے بعد آپ کی ہر چیز باہر ہے وہ پاکستان آئے گی. ملک جو ہیں ممالک OECD کے وہ ایکسچینج کریں گے انڈر دی ایگریمنٹ. کس کو توفیق ہوئی ہے پچھلے 75 سال میں کہ اپنی کابینہ سے یہ اپروول لے کہ جی میں
ایکسچینج آف انفارمیشن کروں گا کہ جس کی کوئی بات پراپرٹی ہے، بینک اکاؤنٹس ہے، وہ پاکستان وہ ملک بتانے کو باؤنڈ ہوگا، اور ہم بھی اسی طرح کاؤنٹر باؤنڈ ہوں گے. تو انہوں نے وہ ٹویٹس شروع کر دیں کہ جی ہم آگے ایک ایک حساب لیں گے. ایک اسکیم کے انہوں نے اتنا خراب کیا، اور جب خود الیکٹ ہوئے ایمنسٹی اسکیم نمبر 1 اسی کو اپنایا. ایمنسٹی اسکیم نمبر 2 جب فیملی ممبرز کے کرتوت نکلے تو پھر ان کو دوبارہ ایک اور دینی پڑی کیونکہ وہ ایکسپائر ہو چکی تھی. پھر تیسری تھی جب کنسٹرکشن انڈسٹری کو کور کرنے کے لیے اپنے سپانسرز اور اپنے فائنینشیئر کو. خدا کے لیے عمران خان صاحب ایک دن سب نے مرنا ہے، خدا کا خوف کریں، سچ بولیں. اگر آپ کو سچ بولنے کی توفیق ہے تو منہ بند رکھیں، ورنہ جواب دینا سب کو آتا ہے. میں نے آپ کا بہت لحاظ کیا ہے. آپ وہی ہیں نا جو میرے دفتر کے باہر آدھا گھنٹہ مجھے ملنے کے لیے 93 سے پہلے انتظار کیا کرتے تھے ایم عالم روڈ پہ حجویری سینٹر میں. تو میں نہیں چاہتا کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن مناسب نہیں ہے. محل جو انہوں نے گھٹیا پن جلسوں میں 2-3 میں تقریریں کی ہیں، میں اس کا جواب نہیں میں دے سکتا ہوں، لیکن میں نہیں دینا چاہتا. آئی ایم گیونگ این اپرچونٹی کہ اپنے منہ کو بند کریں اور آپ ایک اخلاقی دائرے کے اندر رہ کے بات کریں. سیاست کرنا آپ کا حق ہے، اپنا ویو پوائنٹ دینا آپ کا حق ہے. آپ کا کدھر ہے وہ جو آپ نے کہا تھا کہ لونز پاکستان میں آئے پچھلے 10 سال میں وہ تتر بتر ہو گئے، اور وہ کدھر ہے وہ رپورٹ جو آپ نے ایک کمیشن کی تھی ایک یعنی ایجنسی کو، ڈپٹی چیئرمین نیب کو؟ آپ پبلک کرتے. آپ کے جتنے بیانات ہیں وہ پولیٹیکل تھے. آپ مسلسل جھوٹ بولتے رہے ہیں اور ہم نے پاکستان کو عالمی فائنینشیل مارکیٹ میں بدنام کیا.